بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں, لاء کیا. اس کے پیچھے جو اپنی سوچ تھی, ایک تو پیرنٹ کی وش تھی اور اپنا یہی تھا کہ ہمارے جو قائد ہیں وہ بھی لائر ہیں. میڈیا سے بھی لنک اپ تھا, کچھ عرصہ میں نے تھوڑا ٹی وی ایکٹنگ وغیرہ بھی کی تھی. پھر میں نے سوچا کہ لائف میں ہمیشہ کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو آپ کو ڈفرینشیٹ کرے سب سے. تو پھر اسی طرح میرا کرکٹ کا بہت بڑا پیشن تھا. میں ایز اے اینالسٹ 3-4 سال سے کام کر رہا تھا. پھر اوبیسلی مجھے وہ چینلز کے ساتھ انٹریکشن تو میرا تھا, مجھے ایز اے گیسٹ وہ انوائٹ کرتے تھے. پھر لکیلی مجھے پبلک نیوز کی طرف سے آفر ہوئی ایز اے اینکر کی. آپ جب ملٹیپل چیزیں کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, لائک آپ اینی ادر تھنگ. لیکن آپ کو پھر سم ہاؤ کسی چیز کے اندر اسپیسیفک ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ ساری چیزوں میں ماسٹر نہیں ہو سکتے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک میڈیا پرسن ہیں, سپورٹس اینالسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ترقی کا سفر کیسے طے کیا, کیسے یہ مختلف منزلوں سے گزرتے گزرتے یہاں تک پہنچے اور آج یہ ہم سے بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری عرفان ظہیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایڈوکیٹ بھی رہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیا میں بھی آئے اور آپ نے مختلف قسم کے شوز کیے. یہ انٹرسٹ آپ کے اندر کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ سب سے پہلے تو قاسم علی شاہ صاحب کا اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. دیکھیں, لائف میں انسان کافی کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس ٹریک کے اندر آپ کو ڈفرینٹ رستے بھی نظر آتے ہیں, ڈفرینٹ اپرچونیٹی بھی کریٹ ہوتی ہے اور پھر اسی طرح آپ چلتے چلے جاتے ہیں. میں بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں, لاء کیا. اس کے پیچھے جو اپنی سوچ تھی, ایک تو پیرنٹ کی وش تھی اور اپنا یہی تھا کہ ہمارے جو قائد ہیں وہ بھی لائر ہیں. میری اپنی سوچ اس کے پیچھے یہ تھی, تو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو ہمارے قائد نے کیا ہو. تو میری ڈگری لینے کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ تھی. ایونچولی پھر چلتے ہوئے سم ہاؤ میں میڈیا سے بھی لنک اپ تھا, کچھ عرصہ میں نے تھوڑا ٹی وی ایکٹنگ وغیرہ بھی کی تھی. پھر میں نے سوچا کہ لائف میں ہمیشہ کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو آپ کو ڈفرینشیٹ کرے سب سے, اور ایسا کریں جو بہت امپورٹنٹ بھی ہو, یونیک بھی ہو. میرا ماننا ہے کہ لائف میں جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ کا سب سے بیسٹ ہونا چاہیے. آپ اگر لیٹ سپوز کوئی بندہ ماسٹرز کی ڈگری کرتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کسی سبجیکٹ کے اندر لٹریچر میں کر رہے ہیں اور آپ سب سے باٹم پہ نمبر لے کے پاس ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ نہیں. آپ ایم اے اسلامیات کر لیں, لیکن آپ کو ٹاپ پہ ضرور ہونا چاہیے. تو پھر اسی طرح میرا کرکٹ کا بہت بڑا پیشن تھا. میں ایز اے اینالسٹ 3-4 سال سے کام کر رہا تھا. پھر اوبیسلی مجھے وہ چینلز کے ساتھ انٹریکشن تو میرا تھا, مجھے ایز اے گیسٹ وہ انوائٹ کرتے تھے. پھر لکیلی مجھے پبلک نیوز کی طرف سے آفر ہوئی ایز اے اینکر کی, اور پھر میں اب ان کا 6-7 منتھ سے شو بھی ہوسٹ کر رہا ہوں. تو وہ ایک اوور آل یہ جرنی دکھنے میں تو چھوٹا لگتا ہے بٹ اس کے پیچھے کافی لمبا سپین ہے. تو الحمدللہ بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا اور اچھا چل رہا ہے. سر, آپ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں. ایسے انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی وقت یہ سمجھنا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے یا اب کس چیز کا رائٹ ٹائم ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا آپ نے اچھا کوسچن کیا, امپورٹنٹ کیا. خاص طور پہ میرے علاوہ بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو ملٹیپل چیزوں میں ہوتے ہیں. میں جیسے ایڈوکیٹ بھی ہوں, میں ایک کمپنی کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوں, ان کا میں لیگل ایڈوائزر اور ان کا مینیجر بھی ہوں, تو میں اس کو بھی ساتھ دیکھ رہا ہوں. اوبیسلی پھر آپ لائف میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک اور بھی چیز ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں, تو میں اس کے بھی لیکچرز پہلے دیتا رہا ہوں. ابھی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا میں کم ہوں. تو وہ آپ جب ملٹیپل چیزیں کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, لائک آپ اینی ادر تھنگ. لیکن آپ کو پھر سم ہاؤ کسی چیز کے اندر اسپیسیفک ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ ساری چیزوں میں ماسٹر نہیں ہو سکتے. آپ ساری چیزیں کر تو سکتے ہیں بٹ آپ کسی ایک چیز کے اندر آپ سمجھتے ہو کہ میری اسپیشلائزیشن یہ ہے, میں اس کو لے کے آگے چلوں گا. تو اس میں پھر میں نے جب ساری چیزیں کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی بھی چیز کو چھوڑ نہیں رہا, یہ ساری چیزیں میں لے کے چلوں گا کیونکہ سم ہاؤ میرا ساروں میں انٹرسٹ ہے. بٹ اگر آپ اس کو اسپیسیفک کریں ہم, تو وہ میں اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ٹی وی اینکرنگ ہے اور یا جو میں اینکر کام کر رہا ہوں, یہ میرا مین آبجیکٹیو اور کور گول ہے ابھی, جس کو میں فوکس کر رہا ہوں اور میں اسی کو ابھی کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں. سر, آپ سپورٹس شوز کی طرف کیسے آئے اور آپ کا کرکٹ میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ میں جب چھوٹا تھا میرا لائف کا ایک ہی پیشن تھا, وہ کرکٹ تھا.
اسکول میں بہت کرکٹ کھیلی بچپن میں, گلی کے اندر تو ہمارے کلچر کے اندر آپ کو پتہ ہے اسپورٹس ہی ایک ہی ہوتی ہے, تو وہ ایک سارا سسٹم چلتا چلا جا رہا تھا. کالج کے اندر کھیلی, پنجاب لاء کالج کے اندر میں ٹیم کا کیپٹن بھی تھا. جب میں نے کلب بھی جوائن کیا تو پیرنٹس نے کہا بیٹا آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ کچھ بن نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے ہماری فیملی جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں کہ سارے کا سارا فوکس ہم مڈل کلاس والوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹڈی پہ ہوتا ہے, کہ اگر آپ کو اچھی جاب نہ ملی, اچھا آپ کا روزگار نہیں ہوگا تو آپ سروائیو نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کے اندر کیونکہ آپ اپنی پیرنٹس کے ساتھ ہی آپ کو چلنا ہوتا ہے, ان کی ایڈوائس کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے, تو وہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا. جب میں تھوڑا پھر بڑا ہوا اوبیسلی تو میں نے کہا کہ ایک میرے پاس پیشن ہے, میرے پاس اس چیز کا نالج ہے. پھر میری لکیلی کرکٹرز کے ساتھ بہت دوستی تھی, سارے کرکٹرز میرے دوست ہیں. تو وہ مجھے ایک تھا کہ یار اگر ایک چیز مجھے انسائڈ بھی پتہ ہوتی ہے اور میرے پاس نالج بھی ہے اور سم ہاؤ میرا میڈیا سے بھی کچھ لوگوں سے انٹریکشن تھا, تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں. اور مجھے کچھ لوگوں نے ایسے لوگ دوست بھی ملے جنہوں نے کہا, اسے میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا مکی آرتھر گراڈ فلار جو پاکستانی ٹیم کے کوچ بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے پھر مجھے ایک دن کہا, ان کے ساتھ کھانے پہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو چیزیں معلوم ہیں وہ کسی کو نہیں معلوم. ہم میڈیا پاکستان کا دیکھتے ہیں, جو ادھر اینکر یا رپورٹر ہیں وہ بڑی ایک ان اتھینٹک قسم کی بات کرتے ہیں جس کی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے اور وہ فیک بات کرتے ہیں. تو آپ ایسے جیسے بندے جن کو سب کچھ پتہ ہے وہ کیوں نہیں آتے؟ وہ ایک کہہ لے کہ ایسا پوائنٹ تھا, ایک چیز تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 2016 کے ارلیئر کی. اچھا. اس ٹائم میں نے سوچا, میں نے کہ یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ باقیوں کو نہیں پتہ, کیونکہ اوبیسلی جب آپ اندر بیٹھے ہو آپ کو انسائٹ پتہ اور نالج آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کا ہے, اور سم ہاؤ میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھے بولنا بھی آتا ہے. تو پھر میں نے کہا اس چیز کی طرف آنا چاہیے. تو پھر میں نے اس ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ ناؤ دس از اے ٹائم آئی ہیو ٹو کم ان دس فیلڈ. اور شوبز میں میں نے پہلے کچھ عرصہ ٹی وی ایکٹنگ کی تھی, تو مجھے اس کا بھی آئیڈیا تھا کیمرہ فیس اور یہ ساری معاملات کا کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. تو پھر جب میں نے اس کو فوکس کرنا شروع کیا, چلنا شروع کیا, تو الحمدللہ وہ رستے بنتے چلے گئے. اور اب میں لاسٹ 6-7 منتھ سے الحمدللہ اپنا شو کر رہا ہوں. میں اس میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا, جب آپ کسی بھی چیز کو فالو کرتے ہیں نا, آپ کی ڈائریکشن اگر آپ کی سیدھی ہے تو آپ کو سونر اور لیٹر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ریوارڈ ضرور دیتا ہے. بالکل. میں میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے لیٹس سپوز آج اسلام آباد جانا ہے اور آپ اپنے ڈائریکشن ملتان کی طرف کر لیں تو آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے اسلام آباد جانا ہے, آپ کا ڈائریکشن ہوگی وایا جی ٹی روڈ جائیں گے یا موٹر وے جائیں گے. آپ کو پیدل جائیں, بائک پہ جائیں, سائیکل پہ جائیں, گاڑی پہ جائیں, ٹائم ہر چیز کا ڈفرینٹ لگے گا. بٹ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے, ڈیفینیٹلی آپ پہنچیں گے. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ لوگ اپنی جسٹیفیکیشن پیدا کر لیتے ہیں اپنے کام کے اندر. وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یا کسی چیز کو نہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈ لیتے ہیں. جی وہ فلانا مسئلہ ہو گیا, اچھا جی وہ میں تو گیا ہی نہیں. اپرچونیٹی کا ویٹ کرتے ہیں, اپرچونیٹی خود نہیں آتی. کروڑوں میں سے شاید 1-2 لوگ ہوں گے جس کو ہم قسمت کا نام دیتے ہیں, ان کو چیزیں خود سے مل جاتی ہیں. خود سے ملنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. میرا تو ویسے میں نے نہیں کوئی ایسا دیکھا, لیکن چلیں ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں. بٹ آپ کو کچھ پانے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی ایک اسٹرائیو چاہیے, ایک اسٹرگل چاہیے اور ایک ٹریک چاہیے. جب آپ اس پہ چلتے ہیں تو چیزیں ملتی ہیں. اب جیسے ایک بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے, لائر بن رہا ہے, یا کسی بھی فیلڈ میں نام پیدا کر رہا ہے, وہ کہ جی میرا تو انٹرسٹ نہیں تھا, میں تو ویسے ہی بن گیا. تو یہ آپ خود سوچیں کیا پاسبل ہے. اس نے جو 4-5 سال یا ایون اس کا جو پریویس اکیڈیمک کیریئر تھا وہ ایک اسٹرگل ہوتی ہے. تو اسی لیے کسی بھی فیلڈ کے اندر آنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کو پیشن ہو اور آپ کی ڈیڈیکیشن اس کے لیے بڑی پکی ہو. اس صراط مستقیم والی جو بات ہے نا جی, آپ اس پہ لگ جائیں کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی فیلڈ کے اندر. جب آپ لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی, یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے بینگ اے مسلم, کہ آپ کو ریوارڈ ضرور ملنا ہے. وہ لیٹر سونر وہ والی چیز تو ہو سکتی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے آپ کا یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر ہے, بٹ آپ کو ضرور ملے گا. لیکن یہ آپ کی استقامت اس پہ بڑی پکی ہونی چاہیے. سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک, اس میں میرا کانسیپٹ اسلامک بھی ہے. اوبیسلی ہم بینگ اے مسلم وہ امپیکٹ بہت ضروری ہے, وہ میرا اس کو میں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے, وہ بھی ہے. اور اوبیسلی دنیاوی چیزوں تو ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. دنیا ایسے ہے کہ یہ تو اوبیسلی جیسے حدیث پاک بھی ہے کہ ہم آئے اور ادھر ایک مسافر کی طرح زندگی ہے اور پھر ہم چلے گئے. وہ جو جرنی ہے نا, جرنی آپ نے خود خوبصورت بنانا ہے. میں نے اپنے کئی لیکچرز کے اندر, موسٹلی میرے اسکول کالجز میں لیکچر ہوئے, میں نے ان سے جب بات کی تو یہی چیز کی کہ آپ کو 2-3 چیزیں زندگی میں کرنی ہے. سب سے پہلے تو ایک کسی بھی انڈیویجول کو یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے جو کنیکشن ہے نا وہ نہ چھوڑے. کیونکہ آپ جب کنیکشن چھوڑ دیتے ہیں نا, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں لوگوں سے,
وہ جی چھوڑے جی اب بس ہو گیا جو چیز تو چھوڑ دی. آپ ایک ہیبٹ پیدا کریں. آپ کا پلیٹ فارم بہت بڑا پلیٹ فارم ہے شاہ جی کا. اس کے تو سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی اچھا کام کریں یا برا کام کریں, اس کو 5 منٹ ادھر ہی کرنے کے بعد اللہ سے بات کریں. کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر تو پاسبل نہیں ہے نا کہ ہم نہ کریں. ہم دوسروں سے کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ آپ نے اچھا کام کیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ نے برا کام کیا, آپ اللہ سے بات کریں میرے سے یہ غلطی ہوگی. آپ ایک کنیکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں. اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تو ہمیں ان کی سنتوں کو اٹیچ کرتے چلے جائیں. ہم بڑے گناہ گار ہیں, بڑی غلطیاں کرتے ہیں, بٹ ہم ایک سنت کے طریقے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جتنا کر سکیں, آج ایک کریں گے, ہفتے بعد دوسری کریں گے, تو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن آپ کو مل جائے گی. پھر دوسری چیز یہ کہ آپ کو ینگسٹر کے لیے پرٹیکولرلی یہ چیز ہے کہ ہمارا کوئی بھی ینگسٹر جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں جو المیہ سب سے بڑا نظر آ رہا ہے, اپنی دنیاوی چیزوں کے اندر اپنے پیرنٹس کو بہت نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا. پیرنٹس آپ کا ایسا ایک وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے لیے ایک گفٹ دے دیا ہے, ایک بلیسنگ دے دی ہے آپ کے لیے دنیا کے اندر, کہ وہ آپ کی ہر چیز کو خود بخود ہی بہتر کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں, بہت اچھی بات ہے. نہیں بھی پڑھے لکھے تو آپ ایک چیز یقین رکھیں اس ذات کے اوپر کہ دنیا میں آپ کو اس سے بہتر ایڈوائس کوئی کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پیرنٹس ہر چیز کے حوالے سے ان سے مشورہ لیں, ان سے لے کے. تو ابھی سب سے بڑا جو اس جنریشن کے اندر پرابلم آ رہا ہے, جیسے ہی ونس دے آر گیٹ میرڈ تو وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ جاتے ہیں. وہ چھوڑ کے وہ ہو گیا جی میری مجبوری تھی, میری جاب اسلام آباد لگ گئی, میرا وہ فلانا کام ایسا تھا, میں ان سے سیپریٹ ہوں. میں بڑا پیار کرتا ہوں, میں ان کو منتھلی 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں. بھائی آپ کے پیرنٹس کو پیسے نہیں چاہیے, چاہے وہ امیر ہیں, کروڑ پتی ہیں یا وہ غریب ہیں, ان کو صرف آپ چاہیے. اور آپ کی جو ساری بلیسنگ آپ کے اوپر آنی ہے, یہ ان کا فائدہ نہیں ہونا, یہ آپ کا ہونا ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک سب سے امپورٹنٹ اس میں جو چیز جو آج کل کی ینگسٹر اس میں نگلیکٹ کرتے جا رہے ہیں, اپنی چیزوں میں ان کا انپٹ نہیں لیتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس طرح دیتا ہوں. میں شو کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کو تھوڑا بہت چلے اسپورٹس کا پتہ ہے, ان کو میڈیا کا تو بالکل کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے. میں 99% 100% کی کوشش ہوتی ہے جب گھر پہ ہوں تو میں اپنا ریکارڈنگ اگر کی ہے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ, لائیو تو اوبیسلی نہیں ہوتا ساتھ, تو میں ان کے ساتھ دیکھتا ہوں. تو شو کے بعد میں کہتا ہوں ابو آپ کو کیسا لگا, یہ میں ان کا فیڈ بیک لیتا ہوں. وہ ایک لمحہ جو پاز لینے کے بعد وہ کہتے ہیں نا بڑا زبردست تھا, لیکن یہ چیز ایسے کر لے. صحیح. اچھا اب وہ چیز پاسبل ہے نہیں ہے, اچھی ہے, ایڈوائس جو بھی ہے اس کو تو 1 منٹ سائڈ پہ کر لیں, لیکن ان کا جو بات بتاتے ہوئے جو ان کے خوشی کا لیول یا وہ جو ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ایک اس کا ایلیمنٹ کی ریزن کیا ہے کہ یہ وہ واحد ہستی ہیں پیرنٹس آپ کی دنیا کے اندر, چاہے میں جیسے کہا وہ پڑھے لکھے یا نہیں پڑھے لکھے, وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے آپ کو دنیا میں سب سے بیسٹ ایڈوائس دینی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کسی نہ کسی طرح اپنی لائف کے اندر ایڈ کریں, ان کے ساتھ رہیں, جس مرضی دنیا میں کام کے اندر ہوں, کوشش کریں کہ ان کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے. آپ کیونکہ جب آپ ڈیلی ایک دفعہ رات کو ان کو دیکھ لیں گے, دیکھنا بھی سنت ہے, اور وہ ثواب کا لیول تو وہ بہت بڑا ہے, جس طرح کہا گیا حج کے برابر ہے, تو اس کو کسی طرح کنیکشن کو اپنے ساتھ لنک اپ کریں. وہ کنیکشن اگر خدا نہ خواستہ ٹوٹ گیا تو اس کا وہ مکافات عمل والا سلسلہ کار آپ کے ساتھ بھی آئے گا, اور وہ دنیا میں اور آخرت میں اتنا زیادہ آپ کے لیے بودر کرے گا کہ اللہ نہ کرے. لیکن یہ ایک بینگ اے مسلم بھی اور ہمیں اس سوسائٹی کے نارمس کو بھی فالو کرتے ہوئے, یہ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. سر مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا, آپ کا میڈیا کی فیلڈ سے تعلق ہے, جو لوگ ہمارے ینگسٹر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کس طرح اپنے سکلز کو ڈیولپ کریں, پالش کریں اور پھر اس فیلڈ میں آئیں؟ دیکھیں اس میں جیسے آپ لوگ ہیں نا, بہت لکی لوگ ہیں, میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مل گیا شاہ جی کی صورت میں. جو قاسم علی شاہ صاحب ایک ہم لوگوں کے لیے بھی بالکل مینٹور کی حیثیت رکھتے ہیں, اور بڑے ایک ایسی شخصیت ہے, میرا خیال ہے پاکستان, ہم لوگ سارے بڑے لکی ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے, سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو جتنے آپ لکی ہیں سارے اتنے لکی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ اگر آپ کو کوئی اچھا ریبر مل جائے, استاد مل جائے, دوست مل جائے جو آپ کو گائیڈ کر دے, تو یہ تو بڑی بلیسنگ ہے. دوسرا اس کرنٹ ٹائم کے اندر ایک اپرچونٹی اور بھی ہے, وہ جو سوشل میڈیا کی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس کی پروڈکٹیوٹی کے تھرو آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. ابھی جیسے میں ویسے تو اس چیز کے بڑے اینٹی ہوں, شاید کوئی لوگوں کو برا بھی لگے, کہ جو آپ اپنا ٹائم ویسٹ ٹک ٹاک کے اوپر کر رہے ہیں, جو شاید اس سے ٹائم ویسٹنگ اور کوئی فضول چیز نہیں ہو سکتی. آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو دوسری طرح کسی طرح لے کے آ سکتے ہیں. جیسے آپ اگر اندر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ اس کے یوٹیوب کے اندر لے کے آئیں, ود کنٹینٹ لے کے آئیں.
اگر آپ نے وہ گانے پہ ڈانس کر کے وہ ویڈیو بنانی ہے اور اس کا کچھ آؤٹ کم نہیں آنا, صرف لوگوں کو آپ نے وہ چیز دینی ہے, تو وہ آپ اپنے آبجیکٹیو سے ڈیویٹ کر دیں گے. اگر آپ کو کسی چینل کی اپرچونٹی نہیں مل رہی, کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں مل رہا, تو پلیٹ فارم آپ کے پاس آپ کے موبائل کے اندر ہے. اب تو ہر چیز اس کے اندر آپ کے آگے نا جی, آپ اس سے سٹارٹ لیں, کرتے چلے جائیں. اب ڈفرینٹ گروپس ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اپنی چیزیں شیئر کریں. اب تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم, اگر آپ کا انٹینشن اور ڈائریکشن ٹھیک ہے, تو یہ ٹائم آپ کو گرو کرنے کے لحاظ سے, آگے بڑھنے کے لحاظ سے سب سے ایزی کام ہے. آپ کرتے چلے جائیں, آپ بلیو کریں 6 منتھ, سال, 2 سال تک ڈیفینیٹلی آپ کسی جگہ پہ سٹینڈ کر رہے ہوں گے. کیونکہ اب یہ پاسبل نہیں رہا ڈیو ٹو سوشل میڈیا. اگر اس کی جو پازیٹیو کی بھی ہم بات کریں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اچھا کنٹینٹ لے کے آ رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ایسی اس کے لیے اچھی کنٹینٹ کے ساتھ آپ کی وہ نالج اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو لیور کر رہا ہے, تو یہ پاسبل نہیں رہا کہ لوگوں کے تک گھروں تک نہ جا سکے. بلکہ ٹی وی تو پھر اب وہ اوبیسلی سیکنڈ میڈیم بنتا چلا جا رہا ہے, یہ تو بہت بڑا میڈیم ہے. تو ینگسٹر کو یہ چاہیے کہ اچھے کنٹینٹ اور سوچ کے ساتھ اس کے ساتھ آئیں, ناٹ ود ویسٹیج آف ٹائم کے ساتھ اپنی اپروچ رکھیں. سر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت بھی آیا ہوگا, آپ نے اس کو گزارا ہوگا, تب آپ کا سہارا اور آپ کی امید کیا رہی؟ دیکھیں یہ تو کوئی اگر کہتا ہے نہیں آیا تو یہ تو سب سے بڑا میرا خیال مذاق ہوگا. اوبیسلی آتے رہتے ہیں, یہ تو آپ کا زندگی ساری بھر کام ہی ایسا ہے کہ وہ عروج کو زوال, زوال کو عروج, اور اس طرح ہی چلتا رہتا ہے معاملات. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس میں سب سے آسانی کیسے ہو جاتی ہے کہ آپ جتنا اسٹرانگ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کریں گے, آپ ان کے ساتھ بات کریں گے, تو آپ اس طرح آپ کی چیزیں تھوڑی سی کمفرٹ زون میں چلتی چلی جائیں گی. دوسرا, آپ کو جو پیرنٹس کا سلسلہ کار ہے, جیسے میں نے اس کے بھی کافی ایمفیسائز کیا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسرا, آپ کے ساتھ ایک بڑا نگلیکٹڈ پارٹ ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے سب سے بڑا پارٹ بن جاتا ہے سم ہاؤ سونر اور لیٹر, اگر آپ دیکھیں لائف کے اندر, وہ دوستی ہے. اچھا, برین واشنگ جو ہوتی ہے نا جی, یہ کسی بندے کو فلاسفر بنا دیتی ہے, کچھ بھی بنا سکتی ہے, وہ آپ کو عالم بنا دیتی ہے. برین واشنگ آپ کو وہ دہشت گرد بھی بنا دے گی, وہ سوسائڈر بھی بنا دے گی. دیکھیں ایک انسان ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آنکھ, دماغ, کان, ناک کر کے, میں اپنے اکثر لیکچر میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اکثر میرے پاس کئی 1-2 آفس کے اندر بھی بات ہوئی, اسٹاف کہتا ہے جی موٹیویشن ختم ہو گئی ہے. جی, موٹیویشن کیسے آئے گی؟ میں کہتا ہوں آپ کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے, یہی آپ کے کنٹری کے سب سے اوپر لیول کے لوگ ہیں. ان کی شکل اور ان کی جسامت کے اندر اور آپ کی جسامت میں کوئی ایڈیشنل چیز اللہ نے پیدا کی ہو؟ نہیں سر, وہ تو نہیں کی. ہم بالکل سیم ہے جی, بالکل ٹھیک ہو گیا, سیم ہے. تو کیا ریزن بنی ایک ہی آفس کے اندر وہ ایک ملک کا صدر یا وزیر اعظم بن رہا ہے بندہ, ایک جو ہے اسی آفس کے اندر یا کہیں بھی وہ پی این ہے یا وہ اسپائکر ہے, اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ڈسکرمنیشن پیدا ہی نہیں کی انسان کے اندر. فرق کہاں آتا ہے؟ فرق آتا ہے آپ کی سوچ کا. سوچ جب آپ کسی پارٹ کے اوپر پازیٹیو کر لیتے ہو اور اپنا سرٹن آبجیکٹیو کے ساتھ, اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جاتے ہو کہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے اینڈ ہیو ٹو اچیو. میں نے کہا کہ ٹائم لگتا ہے, ٹائم لگ سکتا ہے, وہ تو ہے, لیکن وہ جتنی آپ کی فرم بلیو ہوگا, جتنی آپ کا وہ جلدی زیادہ ڈٹرمنیشن ہوگی, آپ کو ریوارڈ بھی اللہ تعالیٰ اتنا دے گا. اس یقین کے ساتھ وہ کام کرتے چلے جائیں اور اپنے لائف میں ہمیشہ سرٹن گول کے ساتھ چلیں. چھوٹے چھوٹے گول رکھیں کہ میں نے یہ کرنا, اب یہ کرنا, اور ایک بڑا گول رکھ لیں, یہ میرا لائف کا گول ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کو وہ ڈیفینیٹ ملے گا. اور اس کے ساتھ میں تیسری چیز ایڈ کر رہا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ کوشش کریں اپنی صحبت, اپنا جو ریلیشن ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان دوستوں کے ساتھ رکھیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر دوستی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. بالکل ایسے آپ کی صحبت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اچھی طرح کی چیزیں کرتے ہیں, اچھا والا کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا پانی جو ہے وہ پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے. برین واشنگ کی جو میں بات کر رہا ہوں, تو دوستی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر ہمارا کلچر کا بھی پارٹ ہے کہ ہم نے دوستیاں رکھی ہوتی ہیں, ہم نے ملنا ہوتا ہے, ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا یتیم وہ نہیں جس کا باپ نہیں, یتیم وہ ہے جس کا اچھا وفادار دوست نہیں. تو وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا اپنی زندگی کے اندر ساتھ رکھیں, وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ لوگ زندگی میں پازیٹیو ہیں, اچھے ہیں, آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں, اور آپ کا کبھی برا نہیں چاہیں گے. جب آپ کو یہ اس طرح کے سرٹن لوگ آپ پک کر لیتے ہیں تو آپ کی وہ بیٹھے بیٹھے آپ کی روٹین لائف کے اندر بھی آپ کو وہ چیزیں وہ بتا دیں گے, وہ چیزیں آپ کو ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گی جو آپ کو لے کے چلیں گے. اس میں لاسٹ ایک چیز یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ زندگی میں ایڈوائس سب سے لیں. سب سے پہلے اپنے پیرنٹس سے لیں, جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کو بیسٹ ایڈوائس کریں گے. دوستوں سے مشورہ کریں, اپنے استاد سے کریں,
کچھ لوگ لکی ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ لوگوں کی بات کی کہ آپ کو رہبر استاد ایسا مل گیا وہ لے کے چلے گا. لیکن ایک چیز میرا ماننا یہ ہے, اس میں میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ایونچولی ڈیسیژن آپ اپنا خود لیں اپنی لائف کا. آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں, اپنی دماغ کو آپ چھوڑ نہ دیں کہ مجھے یہ پکڑ کے ہاتھ یہ لے کے چلے گا, یہ کام نہیں. ہاں, کیونکہ اس کا 2 ریزن ہے. اگر تو آپ کو بڑا, میں کہتا ہوں دنیا کا بیسٹ آدمی استاد مل گیا, وہ آپ کا رہبر سب سے کمال ہے, بہت اس سے بڑی آپ بڑے لکی ہیں کہ آپ کو چلو جی بلیسنگ مل گئی. لیکن اس کے 2 نقصان ہوں گے اگر آپ نے اس پہ ڈپینڈنٹ کر دی اپنی پرسنالٹی. ایک تو آپ لائف میں گرو نہیں کریں گے کیونکہ آپ تو ڈپینڈنٹ ہو گئے بچے کی طرح, اس نے آپ کو کہنا آپ یہ کھڑے ہو جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, واپس آ جائیں, یہ نہ کریں. دوسرا یہ کہ آپ زندگی میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ چیز اچیو نہ کر سکے تو آپ نے ساری زندگی ریپینٹ کرنا ہے ایک تو, دوسرا اس کو برا بھلا کہنا ہے. آپ اگر خود غلطی کر کے سیکھیں گے تو آج آپ نے ریپینٹ کرنا ہے, آپ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں, یہ ڈیسیژن میرا تھا, میں آن کرتا ہوں, میں پھر کھڑا ہوتا ہوں. آپ گریں گے کھڑے ہوں گے, گریں گے کھڑے ہوں گے. پھر جو آپ خود بنیں گے نا, آپ بلیو کریں یہی ایک چیز آپ کو دنیا میں لارجر دین لائف والی جگہ پہ لے کے جائے گی, اور آپ کی پرسنالٹی کو وہ گروم کرے گی کہ شاید آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ میں دوسروں سے ڈفرینٹ ہونا شروع ہو گیا ہوں. وہ آپ ڈٹرمینیشن جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے, ایک نیچے رہتا ہے, وہ اس دماغ کی سوچ کی گیم ہے. جدھر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں کچھ نہیں ہوں تو آپ دنیا کے سب سے تھکے ہوئے فارغ ترین آدمی بن جائیں گے. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے, آئی ایم بلیسڈ ود ایوری تھنگ, آئی کین ڈو ایوری تھنگ, کوئی لمٹ نہیں ہے, پھر آپ کا آتا ہے پیشن. آپ اس پیشن کے ساتھ جب ڈٹرمینیشن کو ایڈ کرتے ہو اور پھر آپ اس ٹریک پہ صراط مستقیم پکڑ لیتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس پہ گئے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر چیز کے اندر, آپ کوئی بھی دنیا میں کام کر رہے ہوں, آپ ایک ہیبٹ بنائیں. اکثر میرے سے یہ بہت کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو ہوتا ہی نہیں ہے, جب مایوس لوگوں کی میں بات کروں, جی یہ کرتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے, جی اب تو پتہ نہیں کریکشن ہی نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں 24 گھنٹے مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنا رحم, کرم اور فضل ہم پہ کریں, کیونکہ رحم بھی چاہیے آپ کو, فضل بھی چاہیے اور کرم بھی چاہیے. یہ تینوں چیزیں چاہیے, ایک نہیں چاہیے آپ کو, اور ملنا ہی اسی ذات سے ہے. تو وہ آپ اپنی جب ہیبٹ بنا لیں, آپ دیکھیں آپ کو بلیسنگ کس کس طرف سے آئے گی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں روٹین کی لائف گزارتے ہیں, ایسے ہی اٹھے, ناشتہ کیا, کھانا کھایا, گئے آفس, واپس آ گئے, سو گئے. دیکھیں روٹین کی لائف گزاریں گے تو روٹین کے رزلٹ ملیں گے. اگر آپ نے کچھ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں, آپ مانگ کیا رہے ہیں, مانگ آپ رہے ہیں مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے گھر بھی مل جائے, مجھے گاڑی بھی مل جائے, میرا نام بھی پیدا ہو جائے, مجھے فیم بھی مل جائے, تو بھائی اس کے لیے ایفرٹ ہے. نمازی اور بے نمازی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سوچے نا جی, ایک بندہ ایفرٹ کرتا ہے, سردی گرمی میں اٹھتا ہے, صبح فجر کے ٹائم ظہر کی نماز پڑھتا ہے, 5 نمازیں پڑھ رہا ہے, قرآن پاک پڑھ رہا ہے, وہ اور دوسرا جو کچھ بھی نہیں کر رہا, کیا آپ کی نظر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. پھر اسی طرح جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو جو ایک کرم فضل رحم مانگ رہا ہے اس ذات سے, وہ اور دوسرا جو بالکل بیٹھا ہوا بالکل کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ کیسے مل جائے گا؟ آپ کو کچھ ایفرٹ تو کرنی ہے نا جی کسی چیز کو. جیسے ادھر ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے ایک سسٹم بنایا, ڈسکشن کی, میں آیا, آپ بیٹھے, ایک چیز کی, تو بیٹھے بیٹھائے تو کچھ نہیں ہونا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں آپ ایڈ کرتے چلے جائیں گے تو اسٹیپ وائز میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نوازتا چلا جائے گا. سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے, آپ کی محبت ہے ان سے, ان کے کام کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر جی یہ ایک ایسی شخصیت ہے میرا خیال ہے پاکستان کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں سے نوازا ہے کہ شاید یہ ان کو بھی نہیں معلوم. اس کرنٹ ٹائم کے اندر یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہم اس اگر کہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایک صوفی ٹائپ, ایک فلاسفر ٹائپ بھی کہنا چاہیے, انٹلیکچوئل ان سے شاید بڑا نہیں ہے. اشفاق احمد جیسے بات کرتے تھے نا, ہم ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وہ اتنی بڑے لیول کی بات کرتے تھے, انٹلیکچوئل اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ 80% لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی بات. جو بہت ہائی انٹلیکچوئل لیول کے لوگ ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے, شاید ان کو بھی اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی, باقی نیچے نہیں سمجھ. واصف علی واصف شاہ صاحب تھے. شاہ صاحب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا ہے کہ یہ انہی باتوں کو اس خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جو عام بندے کے دماغ و دل میں اتر جاتی ہیں. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ باتیں تو یہ ساتھ والے نے بھی کی تھی, وہ ہمارے والد نے کی تھی, والدہ نے کی تھی, بھائی نے کی تھی, یہ تو عام باتیں ہیں جو شاہ صاحب کریں, لیکن وہ کی اتنے خوبصورت طریقے سے جاتی ہیں کہ اس کا کنیکشن ڈائریکٹ آپ کے دل کے ساتھ ہو جاتا ہے.
اور جہاں تک رہی میرے ان سے کنیکشن کی بات, میری ملاقات, کیونکہ وہ بہت بزی ہوتے ہیں, میں بھی تھوڑا سا چلے بزی ہوتا ہوں, لیکن جب بھی آپ یقین کریں ان سے ملاقات ہوئی, جب بھی فون پہ بات ہوئی, میسیج پہ بات ہوئی, اس شخص سے ہمیشہ آپ کو پیار, افیکشن, شفقت, محبت, اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک جیسے وائب کہتے ہیں نا کہ اتنا وہ میں بلیسنگ والی وائب آتی ہے کہ یار یہ کو اللہ والا بندہ ہے. اور وہ آپ کو جیسے بات کر رہے تھے کہ وہ ایک میرے سے ایکسپریس نہیں میں کر سکتا کہ وہ اتنا سکون والا ان سے ملاقات یا گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے کہ جو آپ کو اس ڈائریکشن میں آٹومیٹکلی لے جاتا ہے. میری جو موٹیویشن اسپیکر کے اوپر سے والے سے بات ہوئی تو اس کے اندر بھی سم ہاؤ ندر ان کا رول ہے. ایک دو دفعہ انہوں نے مجھے ملاقات میں بھی کہا کہ آپ اس چیز کے ہیں, نارملی لوگ ایڈوائز نہیں کرتے پراپر آپ کو, ایسے ہی وہ کہتے ہیں جی میں یہ کام کروں تو دوسرا کیوں آئے, یہ چیز کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ ان کو کسی حوالے سے بھی, جو لوگ شاید ان کو پراپر نہیں جانتے, کسی حوالے سے بھی ان کو پوچھا جائے, ان کو ٹچ کیا جائے, ان سے ایڈوائز مانگی جائے, تو ان کی ایڈوائز کے ساتھ ساتھ جو شفقت اور پیار والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, وہ نارملی اتنے بڑے آدمی کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوتا. وہ ایروگنس بھی آتی ہے, وہ دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں نوازا ساری چیزوں سے, کیونکہ ان کے اندر یہ سب سے بڑی جو کوالٹی, اگر ہم بات کریں ود ادر کریکٹرسٹکس, وہ سب سے بڑی جو خوبی, جو کریکٹرسٹکس ان کے اندر ہے, وہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت ہے. وہ کسی بھی شخص سے کسی طرح بھی ملتے ہیں, ناٹ اونلی می, میں اپنی بات اگر کروں تو وہ تو بالکل ہے, لیکن میں نے اس کے علاوہ بھی بہت لوگ کرے, وہ انہوں نے دامن کبھی نہیں چھوڑا. اور میرا یہ ماننا ہے, یہ یقین ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے, جو ان کے دل کے اندر اتنی نرمی ہے, اور جو ان کی بات لوگوں پہ اثر کر جاتی ہے, وہ صرف اس ریزن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ایروگنس پسند نہیں ہے, اور جس شخص کے اندر یہ اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف خدا, اور وہ اتنا زیادہ وہ سافٹ ہارٹیڈ بندہ شفقت کے ساتھ لوگوں کو لے کے چلتا ہے, وہ اس کا اثر آپ ان کی باتوں میں بھی دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری عرفان ظہیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, مجھے امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اس میں بہت اہم باتیں انہوں نے کی کہ آپ کا کنیکشن اللہ کے رسول کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے, اور جب آپ دل سے بات کرتے ہیں تو وہ دل تک پہنچتی ہے. بہت بہت شکریہ. اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپنا بہت ہی خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.